دوسرا اصول بچوں کے ساتھ نرمی اور شفقت کا معاملہ کرنا. کئی مرتبہ مائیں خود غصے والی ہوتی ہیں، ذرا ذرا سی بات پہ بچوں کو بس ڈانٹ ڈپٹ کرتی رہتی ہیں. ہر وقت بچے کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا، اس سے بھی بچہ نافرمان بنتا ہے. بچہ چھوٹا ہوتا ہے، کچا ہوتا ہے، اس کا دل محبت کو جلدی قبول کرتا ہے. لہذا نرمی اور شفقت کے ساتھ بچہ جہالت کی بات کر لے گا، الٹے کام کر لے گا. ماں کو تحمل مزاجی کے ساتھ، بڑے حوصلے کے ساتھ، صبر کے ساتھ اپنے بچے کو بات کرنی ہوتی ہے. تو نرمی اور شفقت یہ بچوں کی تربیت کا دوسرا اصول ہے. ابن عباس عنہ فرماتے ہیں، میں اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ رات کے پاس ایک رات ٹھہرا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان کے پاس اس رات ٹھہرے تھے. جب رات کا آخری پہر ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر یہ دعا کی، نامت العیون وغارت النجوم وبقی الحی القیوم. پھر آپ نے سورہ آل عمران کی آیتیں پڑھی، ان فی خلق السماوات والارض. پھر وضو فرمایا اور مصلی پر آ گئے. تو ابن عباس عنہ کہتے ہیں کہ میں بھی اٹھا، وضو کیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بائیں طرف پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا. جب میں نے نیت مان لی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے کندھے سے پکڑا اور دائیں طرف اپنے قریب کھڑا کر لیا. تھوڑی دیر کے بعد میں پھر واپس اپنی جگہ پہ چلا گیا. نبی علیہ السلام نے اسی طرح مجھے اپنے دائیں طرف قریب کھڑا کر لیا. میں اپنی جگہ چلا گیا. نماز کے اندر 3 مرتبہ ایسا ہوا. تیسری مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مجھے اپنے دائیں طرف قریب کر کے کھڑا کر لیا. جب نماز مکمل ہوئی تو پوچھا کہ تم اس جگہ کیوں نہ کھڑے رہے جہاں میں نے کھڑا کیا تھا؟ تو میں نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے قریب کیسے کھڑا ہوتا؟ مجھے جھجک ہو رہی تھی، مجھے پیچھے کھڑا ہونا اچھا لگ رہا تھا. تو میرے اس جواب کو سن کے نبی علیہ السلام خوش ہوئے اور آپ نے دعا دی کہ اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل. اے اللہ، اسے دین کی سمجھ عطا فرما اور اسے تفسیر کا علم عطا فرما. محبوب کی دعا سے اللہ نے ان کو امام المفسرین بنا دیا. اب دیکھیں، آج کا اگر کوئی باپ ہوتا اور وہ بچے کو ایک جگہ کھڑا کرتا اور بچہ پھر اپنی جگہ چلا جاتا تو نماز پڑھتے ہی ڈانٹ شروع ہو جاتی، ممکن ہے تھپڑ بھی لگ جاتا. مگر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی اور شفقت سے پوچھا کہ تم نے کیوں کیا؟ تو بچے نے بھی بتایا اور واقعی بچے کی بات بھی ٹھیک تھی کہ اس کو مسئلے کا تو پتہ نہیں تھا، مگر وہ تو اتنا سمجھتا تھا میں چھوٹا ہوں، مجھے نبی علیہ السلام کے پیچھے کھڑا ہونا. اس لیے نرمی اور شفقت یہ بھی انتہائی ضروری ہے. چھوٹے بچے بھی کئی مرتبہ بڑی حکمت کی بات کر لیتے ہیں. کہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے، بارش کا موسم تھا، تو ایک بچی سامنے سے آ رہی تھی. تو آپ نے اسے کہا کہ بچی ذرا دھیان کرنا، یہ پھسلنے والی جگہ ہے، پھسل نہ جانا. تو بچی نے کہا کہ حضرت میں پھسل گئی تو مجھے ہی نقصان ہوگا، آپ خیال رکھنا، آپ اگر پھسل گئے تو پھر قوم امت کا کیا بنے گا؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس بچی کی نصیحت نے مجھے جگا دیا تھا. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ بنے تو ایک علاقے کے لوگ ان کے پاس آئے. ان کا متکلم ایک چھوٹی عمر کا بچہ تھا. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے کہا کہ کوئی بڑی عمر کا آدمی نہیں؟ تو اس بچے نے جواب دیا کہ حضرت، ہدہد نے سلیمان علیہ السلام کے دربار میں بات کا جواب دیا تھا، میں ہدہد سے تو چھوٹا نہیں کہ میں آپ کے سامنے کسی بات کا جواب نہ دے سکوں. تو چھوٹے بچے بھی بڑی حکمت کی بات کرتے ہیں. کئی مرتبہ کہتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب ان کا فتویٰ چلا کرتا تھا تو ان کے پاس ایک لڑکا آیا، ٹین ایجر تھا، اور اس نے آ کے مسئلہ پوچھا کہ حضرت یہ بتائیں کہ ایک آدمی پہ غسل فرض ہے اور باہر کہیں پانی نہیں،
پانی صرف مسجد کے اندر ہے، تو وہ بندہ کیا کرے؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ نے فتویٰ دیا کہ وضو کرے اور پھر مسجد میں داخل ہو۔ انہوں نے فرمایا کہ حضرت پانی کو سامنے نظر آ رہا ہے لیکن مسجد میں ہے، باہر نہیں ہے، اور یہ شخص جنبی ہے، غسل فرض ہے، یہ کیسے داخل ہو؟ امام مالک نے پھر کہا بھئی وہ غسل کرے اور پھر مسجد میں داخل ہو۔ تو جب 2 دفعہ کہا تو اس بچے نے کہا کہ حضرت اگر ایسا ہو کہ وہ بچہ تیمم کر لے اور مسجد میں داخل ہو کر پانی لے کر باہر آئے اور پھر غسل کر کے مسجد میں جائے، تو امام مالک حیران ہو گئے، اچھا اتنی عجیب بات اس بچے نے کہی۔ پوچھا کیا نام ہے؟ اس نے کہا محمد۔ کہاں رہتے ہو؟ انہوں نے کہا میں مدینہ میں۔ تو امام مالک رحمت اللہ علیہ خاموش ہو گئے۔ جب وہ بچہ چلا گیا تو امام مالک نے پوچھا یہ مدینہ میں کہاں رہتا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ کا شاگرد امام محمد ہے، اور اس نے مدینہ کا لفظ ذو معنی استعمال کیا کہ میں شہر کا رہنے والا ہوں، دیہات کا رہنے والا نہیں ہوں۔ تو امام مالک حیران ہو گئے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے اور تمام کاموں میں نرمی کو پسند کرتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے، ہر آسانی نرمی کرنے والے شخص پر جہنم کو حرام کر دیا جاتا ہے۔ طبرانی شریف کی ایک روایت ہے، توجہ فرمائیں، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند کرتا ہے اور اس سے راضی ہوتا ہے اور اس پر ایسی مدد کرتا ہے جو سختی پر نہیں کرتا۔ اب یہ بڑی اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نرمی پر وہ مدد فرماتا ہے جو مدد کے وہ سختی کے اوپر نہیں فرماتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بچوں کے ساتھ پیار، محبت، شفقت کا سلوک کریں گے تو وہ جلدی تربیت پائیں گے، سختی کا سلوک ہر وقت کریں گے تو جلدی تربیت نہیں پائیں گے۔ محبت نرمی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ بچے کو تو جو محبت کی بات کر دے بچے اسی کے ہو جاتے ہیں، تو ماں محبت شفقت دے گی تو بچے میں اپنائیت آئے گی، پھر وہ ماں کی بات بھی مانیں گے۔ تو پہلا اصول دعا کرنا، دوسرا اصول